کیونکہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے۔ آج مسلمانوں میں الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا تو بھی جس طرح سے سمجھنا چاہیے اس طرح سے نہیں سمجھا۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں قرآن کو سمجھنا، تو اس طرح سے نہیں سمجھے مسلمان۔ اس لیے آج مسلمانوں میں گروہ بندی اور جماعتیں بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ ہماری زندگی کی ضروریات کو وہ مہیا کرتا چلا آ رہا ہے۔ صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کی ضروریات کو بھی مہیا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور آسمان سے ہمارے لیے بارش برساتا ہے، ہم زمین سے ہمارے لیے اناج نکالتا ہے، سورج، چاند، رات، دن، یہ ساری چیزیں، ساری مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے لوگوں کے اندر اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ختم نبوت کی جو ہے تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، دجال، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو کیوں اتارا؟ اس سے پہلے بھی جو ہے 3 کتابوں کا نام ہمیں ملتا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب بھی آ کر کے کتابوں کے سلسلے کو بھی ختم کر دی۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، اور یہ کتاب خاتم الکتب ہے، یعنی کتابوں کا بھی سلسلہ ختم۔ اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا دین کو۔ یہ کب بولے اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ یہ آیت کس کے اوپر اتری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری۔ تو دین کو مکمل کر دیا۔ کس طرح سے مکمل کر دیا؟ اس کلام کو بھیج کے، اس قرآن کو نازل کر کے دین مکمل کر دیا، اور اس دین کو، اس اسلام کو، اس قرآن کو سمجھنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ بتا دیا۔ قرآن کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا؟ آؤ قرآن سمجھیں، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ قرآن کو ہم کیسے سمجھیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم کیسے سمجھیں، اور یہ آج کا ہمارا جو ہے کلاس کی جو ہے یہ موضوع ہے، اسلام کو یعنی اس قرآن کو کیسے سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ توجہ سے بات کو سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کو ہم کیا ویسا سمجھتے ہیں جیسا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو اس طرح سے سمجھنا جس طرح سے صحابہ کرام سمجھے۔ ویسا اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں صحیح قرآن سمجھ میں آئے گا، اور ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ اگر صحابہ کے فہم سے، صحابہ کی سوچ سے الگ ہٹ کر کے اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے ہدایت نہیں ملتی۔ وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دنیا کے اندر اسلام کے نام پر کئی جماعتیں بن گئی، اسلام کے نام پر کئی گروہ بن گئے، کئی فرقے بن گئے۔ تو ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے سے اسلام کو سمجھ رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ عقیدے کے باب کو لے لو، جو عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے
جو اسلامی عقیدہ ہے، جو قرآن نے عقیدہ ہم کو دیا ہے، وہ عقیدہ آج سارے مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کے اندر وہ عقیدہ نہیں ہے، اور سارے مسلمانوں میں عقائد میں اختلاف آ گیا، اور مختلف قسم کے عقیدے لوگوں کے اندر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں، مختلف قسم کے عقیدے آج مسلمانوں کے اندر ہے، صرف اللہ کے بارے میں۔ ہاں، جہاں تک منہج کا تعلق ہے اور فہم کا تعلق ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف اور الگ الگ طریقے، بڑے طریقے لوگوں نے استعمال کیے۔ عمل میں دیکھ لیں، اسلام نے عمل کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات دو، قربانی کرو۔ تو ان اعمال کے اندر بھی اختلاف آ گیا۔ آج سارے مسلمانوں کی نماز ایک طریقے پر نہیں ہے، روزہ ایک طریقے پہ نہیں رکھا جاتا، حج ایک طریقے پہ نہیں کیا جاتا۔ کون سا بھی معاملہ لے لو، جو بھی معاملہ لے لو، قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا آج مسلمانوں کا عمل ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، بقیہ جو بھی لوگ ہیں اس میں جو ہے تفرقہ آ گیا۔ آج سے نہیں یہ اختلاف، بلکہ تابعین کے بعد سے ہی یہ اختلاف شروع ہو گیا۔ صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین کے بعد سے یہ اختلاف مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نئے نئے قسم کے عقائد ہیں، نئے نئے قسم کے مناہج آج مسلمان اپنایا ہوا ہے اسلام کے نام پر، اور سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بات یہاں پر غور طلب ہے، کیا ہے آج کا جو کلاس ہے، اس میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سمجھانے کی کوشش میں کروں گا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کو، قرآن کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی آج مسلمانوں کے اندر عقائد میں اختلاف اور منہج میں اختلاف آ گیا۔ قرآن کو جیسا سمجھنا ہے، ہر جماعت والا قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی تفسیریں ہیں، ان کے ہاں بھی جو ہے ترجمہ ہے، وہ لوگ بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے اختلاف کیوں آیا؟ جب سب قرآن کو مانتے، ہر کوئی بولتا کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے شک مسلمان ہیں، لیکن مسلمان میں فرق ہے، ہر جماعت کا طریقہ الگ ہے، ہر جماعت کا عقیدہ الگ ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ویسا نہیں سمجھا جیسا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ لوگوں نے اس نقطے کو نہیں سمجھا، اس پوائنٹ کو نہیں سمجھا، اس لیے جو ہے الگ الگ انداز سے لوگ اپنا عقیدہ بنا لیے۔ اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کو کیسا سمجھنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین، سچا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے کل قیامت کے دن آئے گا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب دوسرا دین بول تو کوئی بھلے الگ الگ دین نہ لے کر کے، الگ مذہب لے کے آتے لوگ، تو وہ تو ناکام ہے۔ یہاں پر سمجھانے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو ہے
کچھ ایسے ہیں جو صحیح دین جو ان کو دیا گیا، صحیح اسلام جو دیا گیا، صحیح کلام جو قرآن مجید ان کو دیا گیا، اس قرآن کو الگ طریقے سے سمجھ کر کے جائیں گے تو سمجھو اس نے الگ دین لے کے گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کوئی ہے مسلمان جا کر کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، قرآن حدیث کو مانتا ہے، اور جا کر کے قبر پہ سجدہ کر دیتا ہے، قبر کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہمیں یہ نازل کیا گیا، اس قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک قرار دیا گیا، شرک قرار دیا گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جا کر کے شرک کر رہا، غیر اللہ کو سجدہ کر رہا، اللہ نے جس کو منع کیا وہ اس کے خلاف جا رہا، اللہ کو ناراض کر کے وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا۔ تو سمجھو اس کا دین، اس کا مذہب الگ ہی ہے، سمجھنا نا۔ تو سمجھو ایسا کوئی غلط عقیدہ لے کر کے جائے گا تو وہ بھی جو ہے کوئی نیا دین، اگر دین لے کر الگ سے دین لے کر کے گیا، سمجھنا چاہیے، اور جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو جو ہے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، اس کے جو اعمال ہے، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا اسلام آج وہی اسلام ہے جس کے پاس، سب کے پاس وہی اسلام ہے جس اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے گئے، دے کر کے گئے، جو دین، جو اسلام، جو قرآن کو دے کر کے گئے، آج کا سب کے پاس وہی دین اسلام ہے؟ نہیں ہے، بدل گیا۔ کیا آج وہ مسلمان جن کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ جن کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ہاں۔ اور اختلاف آ گیا اعمال میں، جن کے اعمال میں اختلاف آ گیا، سنت سے ہٹ کر عمل کیا جا رہا ہے، سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے آج سارے مسلمان، ہاں۔ وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن اور سنت کو مانتے ہیں۔ اسلام میں نئے نئے فرقے آئے، خوارج آئے، جہمیہ آئے، معتزلہ آئے، اشعریہ آئے، ماتریدی آئے، یہ فرقے ہیں۔ عقیدہ اور منہج میں سب کے عقائد اور مناہج الگ الگ ہیں، یہ سب نئے نئے جماعتیں بنے، سب یہ پرانے زمانے کے ماتریدی، خوارج، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ۔ قدریہ کا عقیدہ کیا کہ بھئی تقدیر کچھ بھی نہیں، تقدیر وقدیر کچھ نہیں، سب جو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کریں گے وہی ہے تقدیر۔ تقدیر کا انکار انہوں نے کیا۔ کسی نے اللہ کی صفتوں کا انکار کیا، اللہ نے کسی کی جو ہے اللہ کے جو ہے احکامات کا انکار کیا۔ تو اس طرح سے یہ فرقے بنے، یہ فرقے، جماعتوں میں فرقے۔ سب سے پہلا فرقہ خوارج کا فرقہ، اس کے بعد شیعہ، پھر اس کے بعد ایک 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 فرقے اسلام کے اندر بنتے گئے۔ کیا یہ سب مانتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتا۔ آج وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، شرک اکبر میں مبتلا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے منکر ہے، منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والا ایک جماعت ہے جو حدیث کا انکار کرتی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کو کیسے سمجھنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سمجھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا اور صحابہ کے فہم سے سمجھنا، قرآن کو صحابہ کے فہم سے سمجھنا۔ اور پھر جو ہے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے، پھر اختلاف کیوں آیا؟ بگاڑ کہاں پیدا ہوا؟ کیوں؟ اگر سب لوگ اس طرح سے قرآن کو سمجھتے
جس طرح سے قرآن کو سمجھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تو پھر اختلاف نہیں آتا، آج جماعتیں نہیں بنتی، گروہ بندی نہیں بنتے، آج فرقے نہیں بنتے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے جو ہے اسلام کو سمجھنا شروع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم بھٹک نہیں سکتے تم۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، یہ قرآن جس کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی کی سنت۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، تو ہم کس اینگل سے مسلمان رہتے ہیں؟ اگر پکڑا ہوا بھی ہے تو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے جس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں آیا؟ بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ کیا قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں تضاد ہے، اختلاف ہے؟ نہیں، قرآن حدیث کی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ تضاد ہماری سوچ کے اندر ہے، ہمارے خیال کے اندر ہے، ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ ہمارے عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے ہم قرآن کو الگ الگ انداز سے سمجھ لے جاتے ہیں، الگ الگ۔ قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھے؟ اصل سوال یہ ہے اور اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ ہم قرآن کو معمولی سمجھ لیا، اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں بیٹھی ہے آج تک، اس کی فضیلت ہمارے علم کے اندر نہیں آئی۔ قرآن کے فضائل، قرآن کے جو ہے گزشتہ کلاس میں، جو پہلی کلاس تھی اس کے اندر میں نے قرآن کے فضائل پورے بیان کیے تھے، تو وہ چیز کا علم ہمارے اندر نہیں ہے، اسی لیے آج قرآن سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، اور لگاؤ ہے تو بھی ہم قرآن کو اپنے اپنے مولویوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے کسی امام سے قرآن کو سمجھ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنے باپ داداؤں کو، قرآن کو اور اسلام کو اپنے باپ داداؤں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے اس کو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی میجارٹی کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ بھائی جتنی زیادہ لوگ قرآن کو جیسے سمجھتے ہیں میں بھی ویسے ہی سمجھوں گا۔ اس نے دلیل کیا پکڑی؟ میجارٹی از لا۔ یہ تمہارے کوٹوں کے اندر میجارٹی از لا، قرآن کے اندر، اسلام کے اندر میجارٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اس قرآن کے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ میجارٹی کی طرف مت جاؤ، میجارٹی کی بات مت سنو، زیادہ اکثریت والوں کی بات مت سنو، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میجارٹی کو مت دیکھو، ان کی بات اگر سنیں گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو میجارٹی نہیں ہے، دلیل جو ہے، حق کی دلیل دو ہی چیزوں میں ہے، ایک قرآن، دوسرا نبی کی حدیث۔ تیسری چیز کو آپ حق کی دلیل بنائیں گے، وہ آپ ساری زندگی آپ کوشش کرو وہ جو ہے حق نہیں بن سکتے۔ دلیلیں دو ہی، ایک قرآن، دوسرا نبی کا فرمان، تیسری بات اسلام کا دلیل نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیثیں ہم تک پہنچ گئی، اور حدیثیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل اور ایک چیز بھی دی گئی،
اس کے مثل یعنی لائک دیٹ قرآن جیسی ایک چیز دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہی حدیث۔ اور قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی پہ اتری اور اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان، اس کا خلاصہ بھی اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی وہی ہے۔ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع، یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن جو ہے وحی مطلوع، یعنی اس وحی کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو پڑھنا۔ قرآن کی ایک آیت، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے، لیکن حدیث پڑھنے پہ حدیث کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ملتی، لیکن دو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن جو ہے مجمل ہے اور اس کی تفصیل، اس کا خلاصہ حدیث۔ سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی کہتا ہے، کہتے ہیں آج لوگ، آج ایک جماعت یہ بھی ہے کہ ہم صرف قرآن کو لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے۔ تو حدیث کو اگر تم نہیں لیے تو تم نماز بھی تمہاری نہیں، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تم مسجد بناؤ اپنی اور امام کو رکھو، تم اس کے پیچھے نمازیں پڑھو، نماز کیسے پڑھتے آپ؟ مجھے بتائیے، قرآن کے اندر نماز کا طریقہ پورا بتائیے۔ اگر حدیث کو نہیں لیں گے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، تم حج بھی نہیں کر سکتے۔ حج کرو بولا اللہ، کیسا کرنا؟ اللہ کے نبی بتائے۔ نماز قائم کرو بولا، کیسا قائم کرنا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ زکوٰۃ دو، کیسا دینا، کتنا پرسنٹیج دینا، کیسا دینا، کس کو دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ کون سا بھی معاملہ لے لو، قرآن میں مختصر بتا دیے گئے، یہ جامع قرآن ہے، مختصر بتایا گیا، اس کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی۔ تو اس قرآن حدیث کو دونوں کو جو ہے لینا ہے، اور یوں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن بھی اللہ نے دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بھی دے دی، اور دے کے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ لے لو، اس کو تمہارے سمجھ میں جیسا آتا اس پہ عمل کر لو۔ ایسا نہیں چھوڑا اللہ، تمہارے کو جیسا سمجھ میں آتا، قرآن حدیث جیسا سمجھ میں آتی ویسا لے لو، اس پہ عمل کر لو، یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی، تھیوری اور پریکٹیکل دو کر کے بتا کے چلے گئے۔ تو اس طرح سے ہمیں لینا ہے قرآن کو، اللہ کے نبی کے فہم سے اور نبی کے صحابہ کے فہم سے سمجھنا ہے۔ کسی دوسرے کے فہم سے سمجھیں گے تو تم گمراہ ہو جائیں گے۔ لوگوں میں یعنی مسلمانوں میں جو اختلافات عقائد ہیں، عبادات میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث کو کچھ لوگ اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دیے۔ اپنی عقل سے، میں قرآن کو میں اپنے دماغ سے سمجھوں گا، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں نے بڑی بڑی تعلیم حاصل کی ہے، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا ہے، اس قرآن کو میں اپنے دماغ سے سمجھوں گا۔ دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ، کسی ایک شخصیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس اللہ کے کلام قرآن کو، اور کوئی باپ داداؤں سے سمجھنے، کوئی اکثریت کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اکثریت کے ذریعے۔ لیکن جو ہے یہ سب غلط ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسلام کو کیسے سمجھیں؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہمیں ملے گا کہ ہم قرآن کو ویسا سمجھنا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ جیسا کہ شروع میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، 2 آیتیں، میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج انشاءاللہ قرآن کے 2 یا 3 آیتوں سے میں جو ہے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو کیسا سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا بتائے ویسا سمجھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ نہیں، اس راستے کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر گمراہ۔ ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ۔ حق کے راستے کو اختیار کرنا ہے تو قرآن کو ایسا سمجھے جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 137 کیا فرمائے؟
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پہلی بات، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ اس طرح سے ایمان لاتے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ لوگ اس طرح سے ایمان لاتے جیسا تم ایمان لائے ہو. تمہارے جیسا ایمان اگر لوگ لائیں گے تو وہ ان کو ہدایت ملے گی، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تمہارے جیسا تم ایمان لائے ہو. یہاں تم سے مراد کون؟ اللہ تم کس کو بول رہے ہیں؟ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ کس زمانے میں نازل ہوا؟ بولیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہے. اے صحابہ رسول، تم جیسا ایمان لائے ہو، لوگ اگر ویسا ایمان لائیں گے تو ہدایت ان کو ملے گی، وہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، انہوں ہدایت حاصل کر لیں گے. یعنی قرآن کو سمجھنے کا جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ صحابہ کو بنایا. ایمان لانا صحابہ کے جیسا، تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ جیسا ایمان لائیں گے ہم تو ہمارا عمل بھی صحابہ جیسا ہوگا. اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں لائے تو ہمارا عمل بھی غلط ہوگا، صحابہ کے خلاف ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کو معیار بنایا، آئیڈیل بنایا گیا کہ تم اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا صحابہ ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات اللہ نے اس آیت میں بتا رہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم منہ موڑ لو گے، منہ پھیر دو گے، صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں بٹ جائیں گے. شقاق کے معنی اختلاف میں پڑنا، اختلاف پیدا کرنا. اختلاف، حق کے خلاف حق بات کو نہیں ماننا، یہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں گے. صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لائے اور وہ منہ موڑ لیے، نہیں ہمیں صحابہ کے جیسا نہیں، آج ہم اپنی مرضی سے، ہماری جماعت کے حساب سے ہم ایمان لائیں گے، ہمارے امام صاحب کے طریقے پہ ہم ایمان لائیں گے، ہمارے امام صاحب کے جو عقائد ہیں وہی ہم اپنے عقائد بنائیں گے. ایسا اگر سمجھیں گے فی شقاق، تم گروہوں میں بٹ جاؤ گے. سمجھیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے جو قرآن میں بتایا اس پہ ہمارا منہج نہیں رہے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ اکیلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بول رہا اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن. اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، تم ہرگز گمراہ نہیں. اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر فرقے بن جائیں گے، تم گروہ میں بٹ جاؤ گے، جماعتوں میں بٹ جاؤ گے. آج ہو گیا وہ. کیوں؟ اس کی وجہ ہم نے اس قرآن کو نہیں لیا. اگر لیا تو بھی ویسا نہیں لیا جیسا صحابہ نے لیا. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، جماعتوں میں بڑھ جاؤ گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہارے لیے، تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے کہ تم جس منہج کو اختیار کیے، جس عقیدے کو تم اختیار کیے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کون سا منہج اختیار کیا، کون سا عقیدہ تم نے بنایا ہے، اور قرآن کو تم نے کیسا سمجھا. اللہ کو سب مانو. تو اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے. تو قیامت کے دن وہ فیصلہ ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت پہ غور کیجئے.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتائی. پہلے بھی جو ہے آیت میں دو باتیں، ایک تو صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، دوسری بات وَإِن تَوَلَّوْا، ان سے منہ پھیر لوگے، صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تم جو ہے ٹولیوں میں گروپوں میں بن جائیں گے، تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے. اس آیت کے اندر بھی دو چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ واضح دلیل ان کے پاس پہنچ گئی. یہ قرآن جو ہے واضح دلیل ہے، حق باطل میں فرق کرنے والی فرقان ہے. یہ پہلی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آج ہو رہی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ہم جماعتوں میں بٹ گئے، ہر آدمی اپنی اپنی جماعت کا جو بڑا ہے اس کی بات کو مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، نبی کی حدیث کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دے رہے ہیں. حق آ گیا پھر بھی تم رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہلی چیز اس کے اندر بتائی. دوسری چیز کیا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر کیا بولے نے؟ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا. اگر کوئی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اب ظاہر سی بات ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا کوئی راستہ اختیار کر لیتا کچھ بھی، وہ گمراہ ہو جاتا. یہاں پر مومنوں سے مراد کون ہے؟ یہاں پر اس آیت کے اندر مومنوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ. کیونکہ کب اتری؟ صحابہ کے زمانے میں اتری سو آیت ہے. قرآن پورا صحابہ کے زمانے میں اتری. تو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لو گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور تم جو راستہ اختیار کرو گے اللہ فرما رہے ہم تمہیں ادھر ہی ڈھکیل دیں گے، ادھر ہی جا تو تیری مرضی. تو جو راستہ اختیار کرنا ہے جا، چلے جا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جانا چاہتا اللہ اس کو اسی طرف بھیج دیں گے، اسی طرف پھیر دیں گے اس کو. وَنُصْلِهِ جہنم، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے جہنم. دیکھیں اس میں بھی دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ مخالفت کرنا. اور دوسرا صحابہ کے راستے کو چھوڑنا. دو باتیں اس کے اندر بتائی گئی. مومنین سے مراد صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک، اور صحابہ کا راستہ چھوڑنا یہ دو باتیں. جب کوئی صحابہ کا راستہ چھوڑے گا تو ظاہر بات ہے دوسرا راستہ وہ اختیار کرے گا، یا تو وہ اکثریت سے سمجھے گا، یا پھر یہ ایک شخصیت سے کسی ایک امام سے سمجھے گا، یا باپ داداؤں سے ذریعے سمجھے گا، یا جو ہے اپنے دماغ سے سمجھے گا. جو اکثریت سے سمجھا وہ بھی گمراہ ہو گیا. جو کسی شخصیت سے نبی کے علاوہ غیر نبی سے سمجھنے کی کوشش کی قرآن کو تو وہ بھی گمراہ ہو گیا. جو میجارٹی کے ذریعے سے سمجھا وہ بھی گمراہ ہو گیا. جو باپ دادوں کے ذریعے سمجھا وہ بھی گمراہ ہو گیا. اچھا، اور اس کے بعد یہاں تک بات سمجھ میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو، اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا معیار بنایا؟ صحابہ کو معیار بنایا. ان کے طریقے سے، ان کے عمل سے جو ہے ہم لینا ہے. ان کا عمل کیسا تھا ویسا ہی عمل کرنا ہے. ان کا عقیدہ جیسا تھا ویسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آیتیں قرآن سے دلیل دیں، تیسری حدیث سے ایک دلیل دے دیں. کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستفترق امتی 73 فرقہ،
کلہم فی النار الا واحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، ایک روایت میں ہے کہ جو ہے یہودیوں کے 71 فرقے تھے، اور ان کی یعنی نصرانی کے 72 فرقے ہو گئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 گروپس، 73 جماعتیں بن جائیں گی، گروہ بن جائیں گے۔ اور فرمایا کلہم فی النار، اور سارے کے سارے جہنم میں الا واحدہ، سوائے ایک کے، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے، وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ما انا و اصحابی اليوم، ما انا اليوم و اصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس منہج پہ ہیں اس منہج کو اختیار کرنے والا وہ جنت میں ہے، باقی سب جہنم میں۔ اب یہ منہج اختیار کرنے والا کون ہے، وہ کون سی جماعت ہے، اس کو ہم ڈھونڈنا ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ جیسا ہمارا ہے تو سمجھو ہم کامیاب ہیں۔ صرف عقیدہ رکھنا نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ نے عقیدہ بھی وہ لیا، پھر اس عقیدے کے مطابق عمل بھی کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کا عقیدہ ہو اور صحابہ جیسا عمل ہو، کسی تیسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو سمجھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والے۔ دنیا کے اندر جب سے دنیا اللہ نے بنائی تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک سب سے بہترین جماعت وہ صحابہ کی جماعت، تو صحابہ کی جماعت، ان کی جماعت کی جیسی جماعت نہ ان سے پہلے تھی نہ ان کے بعد میں پیدا ہو۔ اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کی تعریف، ان کی جو ہے فضیلتیں قرآن کے اندر بیان کی۔ سمجھے، وہ صحابی، ان کو صحابی کا لقب ملا، صحابی جو اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، وہ صحابی۔ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں نہیں، ہم صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری زندگی آپ عمل میں گزار دیں، آپ دنیا کو بھلا دیں، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے کونے میں بیٹھ کے، تو بھی صحابی کے ایک جو ہے لمحہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر ہمارا ساری زندگی کا عمل جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ صحابی۔ تو اس قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون؟ صحابہ۔ صحابہ جیسا کوئی آج تک نہیں سمجھا اور قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا رتبہ درجہ اور کس کو ملے گا بھائی؟ ہم کتنا بننا چاہیں نبی کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ تو لہذا قرآن کو ان سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا قرآن کو صحابہ کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے، تو ہم جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک آیت قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی 3 گروہ کا ذکر کیا، 3 گروہ کا ذکر کیا۔ پہلا والسابقون الاولین من المہاجرین، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کر کے جانے والے۔ مہاجرین بولو ہجرت کرنے والے، ہجرت کرنے والے مہاجرین کون؟ وہ مکہ والے۔ مکہ والے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کی ایمان کی حفاظت کے لیے
انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، پراپرٹی کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے، اس صرف دین ایمان کو بچانے کے لیے، تو انہیں مہاجرین کہا گیا۔ یہ پہلا گروہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے مہاجرین۔ دوسرا گروہ والانصار، انصار کون؟ مدینے والے۔ انصار کا معنی مدد کرنے والے۔ یہ صحابہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے، یہ مدینے والے انصار ان کی مدد کرے، بھرپور مدد کرے، اور ایسی مدد کرے کہ دنیا میں کبھی کوئی ایسی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کو ان کا بھائی بنا دیا، ان کو ان کا بھائی بنا دیا، ایک مکے والے کا مدینے والے کا بھائی بنا دیا، دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اب بنانے کے بعد مدینے والے کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے اب تمہارے کو میرا بھائی بنا دیا، لہٰذا میری جو پراپرٹی ہے میں آدھی آدھی کرتا ہوں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ میرے دو گھر ہیں، ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا، میرے دو باغ ہیں، ایک باغ میں تمہارا ایک باغ میرا، جتنا بھی ہے آدھا آدھا، 10 باغ ہیں، 5 تمہارے 5 میرے۔ حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے قربانی دی کہ ان کے اگر 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ میرے بھائی تم میرے بیویوں کو دیکھ لیجئے، جو تمہیں پسند ہے بول دو، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ ایسی قربانی۔ تو یہ دوسرا گروہ۔ اور تیسرا گروہ کون؟ والذین اتبعوا بإحسان، جو ان لوگوں کی پیروی کی۔ کس کی؟ مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ تو ان تینوں گروہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی۔ پہلا گروہ تو سمجھ میں آ گیا، مہاجرین مکہ۔ دوسرا سمجھ میں آ گیا، انصار مدینہ۔ اور یہ تیسرا کون ہے؟ جو ان کی یعنی مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، انہوں جیسا کرے ویسا کر رہے، تو اس میں میں اور آپ بھی آ سکتے ہیں، میں اور آپ قیامت تک آنے والے۔ جو ان لوگوں کی پیروی کرے، ان کے جیسا ایمان لا کے ان کے جیسا عمل کرے، تو اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے کہ نہیں؟ ہو سکتے۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کا وعدہ کرتا ہے جس کے اندر جو ہے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گی۔ تو قرآن کو ویسا سمجھنا جیسا صحابہ نے سمجھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں کا ذکر کیا جس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ آج پورا ہر فرقہ، ہر جماعت والا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہم ہیں۔ ہر جماعت والے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے جو واحدہ کہا ہے کہ ایک جماعت کے لیے جنت میں جانے والی، وہ تو ہم ہیں۔ آپ کس کو بھی پوچھ لیجئے، جو قبر کا سجدہ کرتا ہے، جا کر کے ٹیک دیتا اپنا پیشانی غیر اللہ کے سامنے، قبر کے سامنے، وہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہم ہیں۔ جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ جو رافضی شیعہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہم ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے۔ تو علی سے محبت کرنے والے، کیا علی سے ہم محبت نہیں کرتے؟ ہم بھی کرتے ہیں۔ تمہارا محبت کیا؟ علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی کے بارے میں جو ان کی فضیلت میں جو حدیثیں آئے ان حدیثوں کو لے لیتے ہو، باقی دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیتے۔ تو کیا معنی تمہارا کہ حضرت علی ابو بکر سے افضل ہے؟ نہیں، افضل نہیں ہے۔ انسانیت میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم علی کی سے محبت ہے، علی کے اولاد سے بھی محبت ہے، لیکن ویسا نہیں، ہم جو ہے ان کو وہ مقام پہ نہیں پہنچاتے جہاں پہ پہنچانا غلط ہے۔
اگر علی افضل ہوتے تو پہلے خلیفہ علی ہوتے. اللہ کے نبی زندگی میں نشانیاں بتا دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اشارہ کر دیا. امامت کون کرے جب نبی بیمار تھے؟ آخری دنوں میں جب بیمار تھے تو کون کرے امامت؟ کس کو بولے؟ کس کا نام لیے امامت کے لیے؟ صحابہ انتظار کر رہے اللہ کے نبی آئیں گے نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اٹھ نہیں سکتے. ہوش میں آیا وضو بنا کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا، پھر غشی 2-3 مرتبہ ایسی ہو گیا. تو جب 3 مرتبہ ہو جانے کے بعد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کو نماز پڑھو. تو یہ اشارہ نہیں ہے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ کون بنے گا، نبی کے بعد خلیفہ کون بننا، یہ اشارہ ہے. اور بھی ہے وہ دلیلیں، بہرحال اس میں جانا نہیں ہے. تو صحابہ کا وہ مقام ہے تو ان کو وہ مقام دو. جس کا جو مقام ہے، حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام دو، جو حضرت علی کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام دو. لیکن علی کو تو تم نے ابو بکر نہیں نبی سے بڑھا دیا، بلکہ اللہ بنا دیا. تم نے تو اللہ بنا دیا نبی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے یہ خوارج جو ہیں وہ کیا کرے، اللہ بناتے، بولے یا اللہ. بہرحال وہ تفصیل نہیں، کبھی انشاءاللہ کسی بات میں آئیں گی بات. تو کسی کو بھی پوچھو کہ ہم یہ حق پر ہیں اور ہم ہی وہ واحد جماعت ہے، واحد فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا. تو یہ صرف دعویٰ ہے. بدعت و خرافات میں مبتلا ہونے والے ہر ایک ہے، معتزلہ، جہمیہ، رافضیہ، ماتریدی، یہ سارے فرقے سب کا یہی دعویٰ کہ وہ ایک ہم ہیں. لیکن ہم دیکھیں آج کون ہے اس منہج پر جو صحابہ کا منہج. یہ لوگ ناجی، اور ان کی ایک نشانی ہے جو کامیاب ہے جنت میں جانے والے، ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گی. وہ جماعت جو جنت میں جانے والی کون سی جماعت ہے؟ جو ہمیشہ حق پر رہنے والی. ہمیشہ حق پر ہے بول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک حق پر کون ہے؟ ہم نے وہ تحقیق کر کے آیا، اس کو اپنایا. اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے وہ توفیق دی. اور ایک روایت میں آتا کہ یہ جو دوسرے باطل فرقے ہیں اس حق والی جماعت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ان کا. یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. آج جو حق پہ آ گئے تسلیم کرے، ڈنکے کی چوٹ پہ رہیے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم دین کے اندر بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے. نبی کے جانے کے بعد سنا کہ میرے بعد بہت اختلاف تم دین کے اندر دیکھیں گے. ایسے وقت میں تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کو لازم پکڑنا. ایک روایت میں آیا جبڑوں کی مزدوری، یعنی داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑنا. کسی چیز کو مضبوطی سے گھٹ پکڑنا ہے تو داڑھوں میں رکھ کے پکڑتے ہیں. یہ سامنے کے دانتوں میں پختگی نہیں رہتی، طاقت نہیں، اس کو کوئی کھینچا تو نکل جاتا، لیکن آپ داڑھوں میں پکڑ کے دباؤ کوئی چھین نہیں سکتا. تو داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑے رہو نبی کی سنت کو اور خلفائے راشدین. مہدیین کہا، ان کو ہدایت یافتہ ہے وہ. تو آج نبی کو چھوڑ کے، صحابہ کو چھوڑ کے آج لوگ پتہ نہیں کس کو اپنا رہنما بنا لیا، امام کو پکڑ لیے، بس یہی میرے کو جنت میں لے جائیں گے، میں ان سے ہی قرآن کو سمجھوں گا، حدیث کو سمجھوں گا، دین کو سمجھوں گا. تو یہ غلط فہمی میں ہے. ایک یہودی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی عالم، وہ آ کر کے کہنے لگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھائے گا. 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھائے گا اور 7 زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھائے گا.
پہاڑوں کو تیسری انگلی پہ اٹھائے گا اور ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ اٹھائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ہنسے۔ کئی کو ہنسے ہوں گا؟ اللہ کے نبی اس کی بات کو سن کر کے ہنسے۔ اب اگر ہم خود ہی سے سمجھیں گے تو ہمارا خیال سوچ کیا کیا کی نکلتا؟ انہیں کو کیا کی بول دیا، انگلیوں پہ اٹھاتا ہے، آسمانوں کو زمینوں کو انگلیوں پہ اٹھاتا ہے، وہ سا وہ بولے بول کو اللہ کے نبی ہنسے، یہ خیال ہمارے اندر آتا ہے۔ لیکن اس کو بھی صحابہ کے فہم سے سمجھنا، اس حدیث کو بھی صحابہ نے جیسا سمجھا ویسا سمجھنا۔ جب وہ یہودی عالم آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتا رہا تھا تو وہاں پہ صحابہ تھے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہنسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصدیق پر اور تعجب پر ہنسے۔ انہیں تصدیق کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ انگلی پہ اٹھائے گا، ساتواں آسمانوں کو ایک انگلی پہ زمینوں کو اٹھائے گا، ایک انگلی پہ جو ہے پہاڑوں کو اٹھائے گا، ایک انگلی پہ جو ہے مخلوق کو اٹھائے گا۔ تو یہ تصدیق کر رہے اللہ کے نبی، انہیں یہ بات سچ کہی، لیکن تعجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہوئی کہ وہ تورات میں لکھی ہوئی اس بات کو مانتا ہے، تورات میں لکھی ہوئی ان باتوں کو مانتا ہے، لیکن اسی تورات کے اندر میرا ذکر ہے لیکن اس ذکر کو نہیں مانتا۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی۔ آتے نا، آج بھی ہم بھی ہنسی آئے تھے، حق بتائے تو بھی سامنے والا ہنس رہا ہے۔ تو اس یعنی یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہنسے، یہ بات بھی ہم صحابہ سے دیکھنا۔ صحابہ سے بات معلوم ہو گئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا کرتا تھا، نبی وحی کو براہ راست صحابہ کو سناتے تھے، اور جو ہے احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ڈائریکٹ صحابہ کو سناتے تھے۔ اور ایسی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان سے غلطی ہو سکتی؟ وہ غلط بتا سکتے نہیں، جو حق ہے وہ بتائے صحابہ نے، جو باطل ہے اس کو بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے اس کو باطل کہا، اللہ کے نبی نے اس کو جو ہے حق کہا ہے، یہ سب بتا دیا۔ اور صحابہ اگر وہ محنت نہیں کرتے، آج میں اور آپ مسلمان ہو کے یہاں پہ نہیں بیٹھتے۔ صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اس دین کو دین کے علمبرداری کے لیے اپنی جانیں، اپنی گردنیں کٹا دی۔ تو وہ انہوں کی جو ہے اتنی جو ہے محنت اور کاوش کی وجہ سے اسلام آج تک پہنچا، اور الحمدللہ ان کے طریقے پہ چلنے والے آج بھی حق کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ قیامت تک یہ لوگ رہیں گے، قیامت تک یہ جو ہے لوگ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ نے سمجھا ہے، اور صحابہ کا منہج جو ہے وہ اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور صحابہ کے عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے ایک دلیل یہ بھی ہے صحابہ کی فضیلت میں کہ قرآن کو صحابہ سے سمجھنا، مسائل کو مسئلوں کو صحابہ سے سمجھنا، اس کی بھی ایک دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کچھ سوالات کرنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھی، اللہ کے نبی نے جوابات دے دیے، دے کر کے واپس جانے لگی، اور پھر واپس پلٹ کے آئی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دوبارہ کوئی مسئلے پوچھنے کی نوبت آئی، مجھے کچھ سوال کرنے کی ضرورت ہوئی، اور جو ہے میں آپ کے پاس آؤں لیکن آپ دنیا میں اس وقت نہ ہو، یعنی آپ کی وفات ہو جائے۔ دیکھو اس کا عقیدہ ہے اس عورت کا، اس عورت کا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے، لیکن آج کا مسلمان نبی زندہ ہے،
نبی زندہ ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو صحابہ سے نہیں سمجھا، حدیث کو صحابہ سے نہیں سمجھا، وہ یا تو اپنے دماغ سے سمجھا یا پھر کسی امام کے ذریعے سے سمجھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا۔ میں نبی زندہ ہے، ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، نبی تیری مجلس میں آتے، تیری مسجد، ہمارے مسجد میں بھی آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو پھر جو ہے تو نبی کی توہین کر رہا ہے۔ نبی مسجد میں آئے، نماز کون پڑھا رہا؟ نماز کون پڑھا رہا؟ تیرا امام پڑھا رہا، تو نبی سے بڑا ہو گیا تیرا امام نا۔ تو ایسے عقیدے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ عورت پوچھی کہ جب مجھے کوئی سوال کرنا پڑائے گا، ضرورت پیش آئے گی، میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ جو ہے نہیں رہیں گے، آپ اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے، تو میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ بہترین دلیل یہ، مسئلہ میں کس سے پوچھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ دین کو سمجھنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا یا اسلام کو سمجھنا ایک ہی معنی ہے، کیونکہ قرآن اسلام ہے، قرآن میں ہی اسلام ہے، اور اسلام پورا قرآن میں ہے۔ قرآن کو سمجھنا کہیے یا اسلام کو سمجھنا کہیے، ایک ہی بات۔ تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے ایک دلیل ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دین کو سمجھنا ہے تو وہ صحابہ سے سمجھنا ہے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، بہرحال انشاءاللہ آج کے جو ہے اس درس میں جو بھی باتیں بتائی گئیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور صحابہ کے فہم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو جو ہے انشاءاللہ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ تو اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔